ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدر محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی بڑی مشہور سورت سورۃ القاریہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 101 نمبر کی سورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان مجرم ہے، گنہگار ہے، اس پر بہت طریقے کے کیس ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہے اور گھر چاروں طرف سے بند ہے۔ پولیس کے سائرن کی آواز آئی، وہ انسان اپنے گھر میں ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس نے بہت سارے غلط کام کیے ہیں اور پولیس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور پولیس والے آ کر کے اس کے گھر کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ سوچئے اس انسان کے دل کی کیا حالت ہو۔ کیا وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کے بریانی کھائے گا، مزے سے رہے گا، چین سے رہے گا؟ اس کے بعد بھاگنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسی سچویشن آئے گی تو وہ انسان خوف زدہ ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ ٹینشن میں ہوگا، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پولیس میرے دروازے پر کھڑی ہے اور میرے گھر میں کوئی اور بھاگنے کا راستہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس سچویشن میں وہ انسان کیا کرے گا؟
ظاہر ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب بعین ہی یہ صورتحال اس انسان کے ساتھ ہے جو اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بہت سارے گناہ کا کام کر رہا ہے، اور قیامت اس پولیس کی دستک کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کو القاریہ کہا ہے۔ آئیے پہلی سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، دل کو دہلا دینے والی، دل کو گھبرا دینے والی۔ ما القاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے دل کو دہلا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی؟ عربی زبان میں القاریہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دروازے پر دستک دینے والی چیز۔ عربی میں قرع الباب کا مطلب ہوتا ہے ناک دا ڈور، دروازے پر دستک دینا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے میرے بندو، قیامت دستک دے چکی ہے تمہارے دروازوں کے اوپر۔ ہمارا آخری نبی جب دنیا میں آیا، قیامت قریب آ چکی ہے، اب دنیا کی عمر کم ہو چکی ہے، اب دنیا اپنے آخری مرحلے میں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر کے آپ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں، میرے بعد بہت جلدی قیامت آئے گی۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کیف نام وقد التقم صاحب القرن القرنا، او لوگوں میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنا منہ سور کے اندر لگا چکا ہے۔ وقد حنا جبہتہ واصغى سمعہ، اور اس نے اپنے پیشانی کو جھکا دیا ہے اور اپنے کانوں کو لگا دیا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے، وہ جلدی سے سور پھونک دے۔ او لوگو، جب مجھے معلوم ہے کہ قیامت اتنی قریب ہے تو میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جب نبی اکرم نے یہ بات بیان کی فَكَأَنَّمَا ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ کے رسول کے صحابہ گھبرا گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم کیا کہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم نے اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا۔ تو یہ قرآن کی یہ صورت بتا رہی تھی قیامت قریب ہے۔ اچھا، دستک دینے والا جب دروازے پر آتا ہے تو اچانک آتا ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، نشانیاں دھیرے دھیرے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت اچانک آئے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، یہ قیامت اچانک ان کے پاس آئے گی۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، نشانیاں ایک ایک کر کے قیامت کی ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، بہت ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں، اور قیامت اتنی اچانک آئے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا، دو لوگ کپڑے کی تجارت کر رہے ہوں گے، دونوں نے اپنے کپڑے کو پھیلایا ہوگا، فَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَا يَتَبَايَانِ، وہ اپنے کپڑے کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، وہ ساڑی کی تہ بھی نہ لگا پائیں گے، وہ اپنے کپڑے کی تہ نہ لگا پائیں گے، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ، ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر کے واپس آ رہا ہوگا، فَلَا يَطْعَمُهُ، وہ اپنی اونٹنی کے دودھ کو پی نہ سکے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يُلِيتُ حَوْضَهُ، ایک انسان اپنے گھر میں ٹنکی بنوا رہا ہوگا، حوض بنوا رہا ہوگا، اپنے گھر میں حوض تیار کرا رہا ہوگا، اپنے حوض کو تیار کرا کر کے وہ اس کا پانی نہ پی پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ وقد رفع الرجل اکلتہ، انسان دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا، اس نے پلیٹ سے اپنا لقمہ اٹھایا ہوگا، اپنے لقمے کو وہ منہ میں نہ ڈال پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔
القاریۃ، قیامت دستک دے رہی ہے، قیامت دستک دے چکی ہے میرے پیارے ساتھی۔ پولیس نے دروازے پر دستک دی، مجرم گھر کے اندر موجود ہے، بھاگ نہیں سکتا جیسے ہم دنیا سے نہیں بھاگ سکتے۔ کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ کائنات کے کسی کونے میں چلے جائیں، موت اگر لکھی ہے تو اپنے ٹائم پر آئے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم لوہے کا قلعہ بنا کر کے اپنے آپ کو قید کر لو، ہمارے فرشتے تمہارے پاس تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ بچ نہیں سکتا مجرم۔ دنیا میں مجرم کو پولیس نے پکڑا، اس نے سورس لگایا، وکیلوں سے بات کی، ضمانت ہو گئی۔ اللہ کے یہاں مجرم کی کوئی ضمانت ہونے والی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم اللہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو اس دن کے آنے کے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سورس کام آئے گا۔ دنیا میں پولیس نے پکڑا، باپ کام آ رہا ہے، باپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، بیٹا کام آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مجرم کو جب پکڑا جائے گا، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا۔ اور ہم چین سے بیٹھے، ہم مرغ مسلم کھا رہے ہیں، ہمیں آخرت کی اس قیامت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو اللہ القاریہ کہہ رہا ہے، اور القاریہ کا ایک مطلب ہوتا ہے دل دہلا دینے والی۔ قیامت کا دن دل دہلا دینے والا۔ جانتے ہو قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن کا 17واں پارہ کھولتے ہیں، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے۔ دنیا میں محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی مثال دی جاتی ہے۔ بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچے کو ماں کے بغیر، ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا۔ اللہ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچنے کے لیے مثال بھی دی تو کیا ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کی سدھ نہ ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، مارے ڈر کے، مارے دہشت کے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوگا۔ یہ ہوگا قیامت، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ ایک تو محاورے میں ہم بولتے ہیں نا، جب کوئی ڈر والی کوئی خوفناک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا، ایسا محاورے میں بولتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا اوریجنل میں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے نبی ان کو اس قریب آ جانے والی قیامت سے ڈرا دو جس دن لوگوں کے کلیجے ان کی حلق تک آ جائیں گے۔ لوگ اپنے ڈر کو چھپا رہے ہوں گے لیکن ڈر چھپ نہیں رہا ہوگا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، القاریۃ، دل کو دہلا دینے والا دن ہوگا، گھبرا دینے والا دن ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو کائنات کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے۔ ایک مرتبہ سور پھونکیں گے سب گھبرا جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے سب بے ہوش ہو کے مر جائیں گے۔ وَيُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ،
جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے اندر جس کو اللہ چاہے گا اس کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے، ان کے دل گھبرا اٹھیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر کے، اللہ کے فرما بردار ہو کر کے، اللہ کے آگے جھک کر کے پہنچیں گے۔ سب کی گردنیں جھکی ہوں گی، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منسٹر جو کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، جن کے سر ہمیشہ تنے رہتے تھے، جن کی گردنیں ہمیشہ اکڑی رہتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب جھکے ہوں گے۔ یہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دن۔ القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، دل کو دہلا دینے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، عربی زبان میں جب کسی چیز کی ہیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو سوالیہ انداز میں اس کو پوچھتے ہیں، استفہام کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی ہیبت کو بیان کر رہا ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تمام کے تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ فراش کہتے ہیں عربی میں پتنگے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں خاص طور سے کسی آگ وغیرہ کے پاس یا لائٹ وغیرہ کے پاس جو پتنگے ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو عربی میں الفراش کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا انسان الفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو۔ بڑے بڑے تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اپنے اوپر ناز کرنے والے، اپنی حکومت پر ناز کرنے والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ ایسا بدحواسی کا منظر ہوگا، انسان سارے کے سارے ایسا بھاگ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے ہیں، ایسا لگ رہا ہوگا کہ پتنگے ہیں، پروانے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کیا فرمایا؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یاد کرو قیامت کا دن، جس دن بلانے والا ایک ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی۔ خشعن ابصارہم، تمام کے تمام لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ کأنہم جراد منتشر، جیسے ٹڈیوں کا دل ہے، جیسے ٹڈیاں بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں، ویسے لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ارے 1,00,000 5 لاکھ 10 لاکھ کا منظر ہوتا ہے حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں۔ وہ منظر دیکھ کر کے یعنی ایک نقشہ ہوتا ہے قیامت کے دن کا۔ عرفات کے میدان میں اور منی میں جو حاجیوں کا منظر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے ایک منظر یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن کا کیا عالم ہوگا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی بھاگ رہی ہوگی۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی ہے، اللہ نے انسان کو یہاں پتنگا کیوں کہا؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پتنگے سے کیوں تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما مثلی و مثل الناس، او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان نے آگ جلائی۔ جب اس نے آگ جلائی فجعل هذه الدواب والفراش یقعن فیہا، تو یہ پتنگے اور یہ کیڑے مکوڑے اس آگ میں جانے لگے۔ وہ ان کو روکنے لگا، وہ ان کو ہٹانے لگا، فیغلبنہ، لیکن وہ پتنگے کہاں ماننے والے، وہ بار بار اسی آگ میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، او لوگو میں تمہارے کندھے پکڑ پکڑ کے، تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہم یقتحمون فیہا، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں چلے جا رہے ہو۔ یعنی اللہ کے نبی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن انسان شرک کر رہا ہے، انسان زنا کر رہا ہے، انسان اللہ کو بھولا ہوا ہے، انسان قرآن سے دور ہے، انسان اس پتنگے کی طرح بن چکا ہے جسے آگ سے روکا جا رہا ہے مگر اس آگ میں چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قیامت کے دن کا جب نقشہ کھینچا تو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تمام کے تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو جمع دیا ہے،
ان کو فکس کر دیا ہے، یہ رنگین اون کی طرح، کل اہن المنفوش، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح یا دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح نظر آئیں گے۔ بھئی اون جو ہوتا ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے، آپ 100 گرام اون لینے جائیے تو ڈھیر سارا ہو جاتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، جب ہم دنیا میں کسی چیز کی ہیبت کی مثال دیتے تو پہاڑ کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ کا یہ عالم ہوگا۔ اس کو اور کلیئر طریقے سے سمجھنا ہے تو سورہ واقعہ دیکھیے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبتا۔ جب واقعہ ہوگا، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز ہو جائے گی اور اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، خافضۃ الرافعہ، وہ دن کسی کو اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا، کسی کو بلند کرے گا، کسی کو نیچا کرے گا۔ اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑوں کو پیس دیا جائے گا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا، اڑا دے گا ان کو، وہ روئی کی طرح یا گرد و غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اے میرے نبی، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ختم کر دے گا، ان کو اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، پلین میدان بنا دے گا، زمین پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، یا تو وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے یا گرد و غبار کی طرح اللہ ان کو اڑا دے گا۔ تو یہ ہوگا قیامت کا دن۔ لوگ کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی والی زندگی میں، اپنی پسندیدہ زندگی میں رہے گا۔ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، کہ ترازو کیسا ہوگا؟ اس کو قرآن میں کہا گیا میزان، حدیث میں کہا گیا میزان۔ یہ ترازو کیسا ہوگا؟ دنیا میں سب سے خطرناک ترازو ہوتا ہے سونار کا۔ سونار کے ترازو پر ہلکی سے ہلکی چیز، عورتوں کے ناک کی نتھیا بھی رکھ دو، اس کا بھی وزن معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ میرے بندو، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا، ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کیونکہ ہم حساب کریں گے۔ دنیا میں انسان جب کسی چیز کو تولتا ہے، وزن کرتا ہے، تو یہ پاسبل ہے کہ اس کے وزن میں 1 گرام کا آدھے گرام کا فرق پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ سامان تول رہا ہے، 2-4 دانے گر جائیں۔ اللہ کے میزان میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں، اللہ کے ترازو میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، رات کے اندھیروں میں ہم نے کیا کیا، بند کمروں میں ہم نے کیا کیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے کیا کیا، دنیا میں کسی کے پاس ریکارڈنگ نہیں، اللہ کے پاس تو ہمارے اعمال کی سب ریکارڈنگ ہے۔ یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، آج موبائل نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا اور والدین سے ان کی محبت چھین لی۔ آج کون والدین ہے بھائی صاحب جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہو؟ اب تو ماؤں کو دیکھتا ہوں کہ بچے کھانا نہیں کھا رہے، موبائل تھما دیتی ہیں۔ بچہ کھانا تب کھائے گا جب موبائل پہ ویڈیو دیکھے گا۔ اب جو نسل ویڈیو دیکھ کر کے کھانا کھا رہی ہے وہ 20 سال کیسی نسل بنے گی آپ تصور کر لیجیے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، جائیے اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچئے کہ آپ کبھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کریں؟ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان میں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، آسمان میں کہیں ہوگی، یاتی بہا اللہ، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ اللہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوگا۔ اور جانتے ہو اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری کون سی چیز ہوگی؟ سب سے وزندار کون سی چیز ہوگی؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا، سارے لوگوں کے سامنے اس آدمی کو لائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس کے گناہوں کا رجسٹر پیش کرے گا۔ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کے گناہوں کے 99 بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک ایک رجسٹر ہوگا، اور ایسے 99 رجسٹر ہوں گے اس کے۔ اللہ بندے سے سوال کرے گا، أَظْلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ، اے میرے بندے، کیا میرے نیکی اور گناہ لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی انیائے کیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا تیری کسی نیکی کو چھپا لیا ہے؟ کیا تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ زیادہ لکھ دیا ہے؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا لَكَ عُذْرٌ، اے میرے بندے یہ اتنے گناہ تو نے کیے، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی ایکسکیوز ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میں نے یہ سارے گناہ کیے۔ اللہ کہے گا لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ فتخرج بطاقۃ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کارڈ نکالا جائے گا۔ اس کارڈ کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کارڈ کو نکالے گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا۔ ایک طرف گناہوں کے 99 رجسٹر اور ایک طرف یہ کارڈ ہے جس پر کلمہ شہادت لکھا ہے۔ بندہ کہے گا ما ھذہ البطاقۃ مع ھذہ السجلات، اے اللہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر کے سامنے اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تو دیکھتا چلا جا۔ جب اس نام اعمال کو تولا جائے گا، جب اس کے گناہوں کے رجسٹروں کو تولا جائے گا، حدیث کے الفاظ فتاشت السجلات، وہ 99 گناہوں کے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک کلمہ شہادت والا توحید والا کارڈ بھاری پڑ جائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کی توحید لکھی ہوگی، اس سے وزندار کوئی چیز نہیں ہے، توحید سے وزندار کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر توحید ہے تو ہمارا نام اعمال انشاءاللہ بھاری ہوگا۔ اب توحید کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، توحید کا مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو توحید پر ہیں، نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، گناہ کرتے رہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ توحید کے تقاضے ہیں، توحید کے تقاضے ہیں، توحید صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ نماز بھی توحید کا تقاضا ہے، یہ راتوں میں تہجد پڑھنا توحید کا تقاضا ہے، یہ گناہوں سے بچنا توحید کا تقاضا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے میزان پر سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ توحید ہوگی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو میرے نوجوان ساتھی، باڈی بلڈر بنتے ہو نا، مئو میں کتنے جم ہوں گے؟ ہمارا نوجوان جم جاتا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، آپ جم جائیں، باڈی بنائیں، ہماری قوم کو طاقتور نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے۔ مگر یاد رکھو فزیکل اسٹرینتھ سے بڑھ کر کے اسپریچول اسٹرینتھ ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ کیا مطلب؟ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جسمانی طاقت آپ کو ملے گی پروٹین کھانے سے، جم جانے سے، اچھی اچھی غذائیں کھانے سے، اور روحانی طاقت آپ کو ملے گی اللہ کے تقویٰ کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ، قیامت کے دن ایک انسان آئے گا جو بڑا بھاری بھرکم ہوگا، بڑا باڈی بلڈر ہوگا، بڑا ہیبت ناک ہوگا، بہت موٹا تازہ ہوگا، وَمَا يَزِنُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، لیکن اللہ کے میزان عمل پر اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔
बॉडी बिल्डर तो था वो, ताकतवर तो था वो, लेकिन ईमान की ताकत नहीं थी उसके अंदर, रूहानियत की ताकत उसके अंदर नहीं थी। मेरे नौजवान साथियों, आप जिम जाते हो बहुत अच्छी बात है, आप जिस्मानी ताकतवर हो बहुत अच्छी बात है, मगर ये ताकत भी आप अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला, बड़े दुबले पतले थे। एक मरतबा पेड़ पे चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीलू की मिसवाक करते थे, तो पीलू की मिसवाक तोड़ रहे थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। जब ये पेड़ के ऊपर चढ़ करके मिसवाक तोड़ रहे थे तो सहाबा हंसने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आप देख नहीं रहे कितनी पतली पतली टांग है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की, ऐसा लग रहा है कि हवा चलेगी तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद उड़ जाएंगे। सहाबा हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लहुमा अस्क़लु इंदल्लाहि मिन उहदिन, अल्लाह के तराजू पर अब्दुल्लाह बिन मसऊद की ये दोनों टांगे ओहद पहाड़ से ज़्यादा वज़नदार होंगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान मोटा ताज़ा है तो वो बेहतर और अफजल है उस इंसान से जो दुबला पतला हो। कभी कभी एक इंसान दुबला पतला होता है, देखने में एकदम मरियल सा होता है, दुबला पतला होता है, लेकिन ईमान और तकवा के एतबार से बड़े बड़े पहलवानों से भारी होता है। तो अल्लाह ने फरमाया जिसका मीज़ान अमल वज़नदार होगा, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, तो उसका क्या हाल होगा? फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारेगा, वो पसंदीदा ज़िंदगी गुजारेगा, जन्नत की ज़िंदगी गुजारेगा। जन्नत एक ऐसी जगह है मेरे भाई जहाँ कोई थकावट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बोरियत नहीं है। दुनिया में इंसान कश्मीर घूमने गया, मऊ का कोई इंसान बम्बई घूमने गया, एक महीना देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, बड़े बड़े मॉल देखे, एक महीने के बाद जी उकता गया यार चलो मऊ वापस चलते। जन्नत में उकताहट नहीं होगी। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने दुनिया की टेंशन से हमें दूर कर दिया। यहाँ न कोई टेंशन है, न कोई गम है, न कोई तकलीफ है। ऐ हमारे रब तू बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ी नेकियों की कदर करने वाला है। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुगूब। ऐ अल्लाह तूने हमें उस जन्नत में दाखिल किया है जहाँ न कोई थकावट है, न उकताहट है, न बोरियत है। जन्नत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आदमी बोर हो जाए, जन्नत में बोरियत नहीं है। और जानते हो अल्लाह ने यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़ी ईशतिर राज़िया। जन्नत में अल्लाह ऐश व आराम की ज़िंदगी देगा, अल्लाह ऐसी ज़िंदगी देगा इंसान खुश हो जाएगा। जन्नती सबसे ज़्यादा किस चीज़ से खुश होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कुछ और चाहिए? तो जन्नती कहेंगे अल्लाह तूने हमको जहन्नम से बचा लिया, हमको जन्नत में दाखिल कर, अब और क्या चाहिए? अल्लाह ने कहा मैं अभी और देने वाला हूँ। फ़यक्शिफ़ुल हिजाब, अल्लाह तबारक व तआला अपना पर्दा हटाएगा, अपना हिजाब हटाएगा और जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़मा उतू शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ व जल। जन्नती जब अपने रब का दीदार करेंगे, इससे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ उनके नज़दीक कोई और नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसका पलड़ा भारी होगा उसको जन्नत में दाखिल करेगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका नामे आमाल, जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। अच्छा, क़यामत के दिन नेकियों का पलड़ा हल्का कैसे होगा? जाहिर है जिसके पास तौहीद नहीं है उसका हल्का होगा। सब कुछ है, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, पैदल हज कर लिया, सर के बल हज कर लिया, मदीना जाके खूब रोया, मक्का जाके खूब रोया, तहज्जुद पढ़ा रातों में, ईमान नहीं था, तौहीद नहीं थी, तो उसका पलड़ा तो हल्का होगा ना। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला अल्लज़ीना दल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप बता दीजिए सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले वो लोग होंगे जो दुनिया में नेक अमल करते थे, वो समझते थे नेक अमल कर रहे हैं, मगर उनकी कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ मानी नहीं जाएगी। और जानते हो एक मोमिन जब कोई नेकी करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मोमिन को उसका बदला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। लेकिन जो काफिर होता है फ़यतअमु बिहसनातिन, वो अपनी नेकियों को खा लेता है दुनिया में,
جو کافر ہے، یہ اڈانی، امبانی، برلا، یہ تمام دنیا بھر کے کروڑوں اربوں یہ چندہ دیتے ہیں، بھائی صاحب یتیم خانے چلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بچوں کی مدد کرتے ہیں، تو نیکی کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ جو انسان ایمان والا نہیں ہے اس کی کسی نیکی کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اچھا، حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ حاویہ کا مطلب ایسی چیز جس کے اندر انسان گر جائے۔ جہنم کا نام حاویہ ہے کیونکہ جہنم بہت گہری ہے۔ کتنی گہری ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زور کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے گرایا گیا تھا اور آج جا کر کے وہ جہنم کی یعنی گہرائی میں پہنچا ہے، جہنم کی سطح تک آج جا کر کے پہنچا ہے۔ یعنی ایک پتھر 70 سال بعد جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے، یہ ہے جہنم کی گہرائی۔ اللہ نے کہا فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اچھا، یہاں اللہ نے کا لفظ استعمال کیا، مانے ماں، یا ماں کیوں کہا گیا؟ ٹھکانہ کی جگہ، ٹھکانہ کے لیے عربی میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، ماں کیوں کہا گیا؟ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، بچہ رو کر کے کلپ کر کے ماں کی گود میں آتا ہے، اللہ نے کہا اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام حاویہ ہوگی، جہنم ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَہ، یہ بھڑکنے والی آگ ہوگی، یہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، یہ وہ آگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّهَا فُصِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِّن نَّارِ جہنم، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا انہا لظا نزات للشوا، جہنم کی آگ بھڑکنے والی اور انسان کی چمڑی، انسان کی کھال اتار لینے والی ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اپنے چہرے کی حفاظت کرنے والے اور اپنے چہرے پر فیس واش اور کریم لگانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کیا اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا آپ کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا؟ جس چہرے کو آپ کیل اور محاسوں سے بچاتے ہیں، جس چہرے کو گرد و غبار سے، جس چہرے کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نار حامیہ، بھڑکنے والی آگ ہوگی، اس آگ سے اپنے چہروں کو کیوں نہیں بچاتے میرے بھائی؟ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ کوئلے سے، لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ایسی آگ سے ڈراتا ہوں جس کی لپٹیں، جس کی لو تم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے 11:30 بجے نکلنا ہے، ابھی 10 منٹ میں ٹرین بھی ہماری۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ ہمیں اردو آتی ہے، ہم اللہ سے اردو میں بات کریں گے، ہمیں جو زبان آتی ہے ہم اللہ سے اس زبان میں بات کریں گے، اللہ اور بندے کے درمیان بات ہو رہی ہوگی۔ بندہ دائیں دیکھے گا فَلَا يَنظُرُ إِلَّا مَا قَدَّمَ، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی اس منظر کو، اس کا نقشہ کھینچتے کہ سوچو میری امت کے لوگوں، جب تم اللہ سے بات کر رہے ہوگے، آج دنیا میں تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نے اللہ کو اگر ناراض کیا ہے تو تمہارے پاس توبہ کرنے کا ٹائم ہے، اسے منانے کا ٹائم ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم اپنے رب سے بات کرو گے، تمہارے پاس اپنے رب کو منانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ سچویشن پر غور کرو، پولیس والا آیا، مجرم کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، مجرم کیا کرے گا؟ ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، سوچے گا اگر پولیس آئے گی تو میں کیسے بچوں گا، بچنے کے راستے سوچے گا۔
میرے بھائیوں قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی ہی آئے گی. قیامت کا ایک حصہ ہماری موت بھی ہے. جیسے ہی ہماری موت ہوتی ہے سمجھو ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے, ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور موت کب آئے گی کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے موت کب آئے گی؟ کون سی بیماری موت کا بہانہ بن جائے, کون سا ایکسیڈنٹ موت کا بہانہ بن جائے. پچھلے دنوں میں ہم نے کئی نوجوانوں کی موتیں دیکھی. کوئی ڈینگو سے مر رہا ہے, کوئی کینسر سے مر رہا ہے. بڑے ہمارے عزیزوں ہمارے دوستوں میں کئی موتیں ہوئیں, ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ایسی بھی موتیں ہو سکتی ہیں. مگر موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں میرے بھائی کہ آپ کے بچوں کو آپ سے کیا ضرورت ہے, آپ کی ماں کو آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کے پریوار کو آپ کی کیا ضرورت ہے. موت آئے گی اور آپ کو لے کے چلی جائے گی. اور موت کے آنے کے بعد اب دوبارہ آپ کو دنیا میں تو مجرم پکڑا گیا ضمانت ہو سکتی ہے, جیل سے باہر آ سکتا ہے. اللہ کی جیل میں ایک بار چلے گئے واپس نہیں آ سکتے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے, ایک چانس تو مجھے اور دے دے. لعلی اعمل صالحا, اللہ میں ایسا عمل کروں گا تجھ کو راضی کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها, میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے, تجھے قبر کے اندر رہنا ہے. اب وہی تیرے ساتھ تیرے عمل کے حساب سے تیرے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو نیک ہوگا تو قبر میں تو جہنم کی سزا دیکھے گا, تو اچھا ہوگا تو قبر میں تو جنت کا نمونہ دیکھے گا. تو قیامت تو اپنے وقت پر ہوگی. یہ چھوٹی والی جو قیامت ہے, جو برزخ کی زندگی ہے, وہ تو ہم کبھی بھی فیس کر سکتے ہیں میرے بھائی. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں, سورہ القاریہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جیسے قیامت دستک دے رہی ہے, ہماری موت بھی ہمیں کبھی بھی دستک دے سکتی ہے. اپنے اعمال کی اصلاح کرو, توبہ کرو. جو نماز نہیں پڑھتے نماز شروع کر دو. جو غلط کاموں میں ملوث ہو اللہ سے توبہ کر لو. رات کے وقت اٹھو اور وضو کرو, اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تک جتنی آپ پڑھ سکتے ہو تہجد پڑھو, اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. میرے بھائیوں یاد رکھو, اگر ہم جتنے بھی گنہگار ہوں, اگر ہم سچی توبہ کریں اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سورہ القاریہ سے جو سبق مل رہا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی, ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے. آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.